میں چونکہ یہاں بیٹھا ہوں پہلی یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ایکسپلین کیا، اور اسپیشلی آپ کا فوکس تھا پاکستان انڈیا جو ہمارے بیرونی ریلیشن شپ ہے، چاہے افغانستان ہے، انڈیا ہے، اسپیشلی انڈیا بڑی مارکیٹ ہے، تقریباً 1.35 بلین لوگوں کا ملک ہے، اور میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ریلیشن شپ میں کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اگر ایک کمپارٹمنٹ میں آپ کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تو کم از کم دوسرے کمپارٹمنٹس میں آپ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، ریلیجس ٹورزم ہے، اور اس کے علاوہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں جس کا آپ نے ذکر بھی فرمایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر پاکستان کی طرف سے بھی جاتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر ان کی طرف سے بھی آتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے 2019-20 کی، جس میں بھارت جو ہے 12 سینٹرز چلا رہا تھا افغانستان میں، 4,500 ٹیررسٹ تیار کر رہا تھا، جس میں یہ ٹی ٹی بی بھی تھی، لشکر احرار بھی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے کے پی کے اور بلوچستان کے اندر، جس طرح سے انہوں نے انریسٹ پیدا کی۔ اور ابھی بھی ٹی ٹی پی کا جو حملہ ہوا ہے پشاور میں، آپ دیکھیں اس کے اوپر میرا چونکہ یوٹیوب چینل بھی ہے، جس طرح کے بھارتیوں کے کمنٹس آ رہے ہیں وہ تو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، پاکستانیوں کے کمنٹس نہیں آتے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم کوئی بھارت کے حوالے سے کوئی نیریٹو نہیں کرتے۔ تو آپ چونکہ وہاں بھی ماشاءاللہ مقبول ہیں، پاکستان میں بھی مقبول ہیں، تو آپ کا کردار بڑا ویٹ رکھتا ہے اگر آپ دونوں کو کم از کم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اور مس پرسیپشنز جو ہیں وہ ہٹانے میں مدد دے سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ادھر سے بھی آپ کہہ رہے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز آتے ہیں اور آپ یہ کنیکشن بنا رہے ہیں بتا رہے ہیں، تو یہ بھی دیکھیں کہ وہی لوگ سیاست انڈیا میں کیا کر رہے ہیں، وہ نہرو اور گاندھی کو صبح شام گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہے نا حقیقت کہ ان لوگوں نے کیوں سارے مسلمانوں کو یہاں سے نہیں نکالا؟ اگر پاکستان بند تھا مسلمانوں کا ملک تو یہاں پہ مسلمان کیوں چھوڑ دیے؟ ہوا کیا تھا؟ کین آئی السٹریٹ دا پوائنٹ سر؟ کہ 3 جون پلان کے مطابق ویسٹ پاکستان جو ہے، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 21% پاپولیشن 47 میں ہندو اور سکھوں کی ہونی چاہیے تھی، اور انڈیا کے اندر 13% پاپولیشن آفٹر یہ 2 حصے بن گئے ہیں مسلم ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے؟ تو بائی ڈسمبر 1947 14th August is when Pakistan came into being, 15th August. By December 31st, 1947, the Hindu-Sikh population had been reduced to 1.6%. اور آج بھی پاکستان کی جو ڈیموگرافی اگر آپ دیکھیں سینسس میں، ہندو اور سکھ پاپولیشن 1.6% ہے۔ تو where did those 21 people, واقعی وہ لوگ کہاں گئے جو حملے ہوئے ہیں؟ اور یہ شروع ہماری طرف سے ہوا ہے۔ میری پنجاب والی کتاب جس کو ایوارڈ ملے ہیں کراچی میں اور لاہور میں ایز دا بیسٹ نان فکشن بک ایوارڈ، وہ تو شو یہ کرتی ہے کہ انہوں نے راول پنڈی کے علاقے سے سکھوں کے گاؤں گھیر کے تو ہزاروں کی تعداد میں انہیں مار دیا، اور اس کے بعد چل پھر بعد میں جو ایسٹ پنجاب کے مسلمان تھے ان سے پھر جو بدلہ لیا گیا ہے، میری اپنی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 47 کی پارٹیشن میں مے بی 300,000 لاکھ ہندو اور سکھ مارے گئے تھے، اور کم از کم وہاں پہ 500,000 مسلمان مارے گئے ہیں ایسٹ پنجاب میں۔ مگر جولائی 2 تک جو خبریں ہیں، یہ سارے حملے ہم ادھر ہی کر رہے تھے جہاں پہ مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس ہیں۔ پھر جب وہاں کی پرنسلی اسٹیٹس میں، پٹیالہ میں، اور تو گاجر مولی کی طرح پھر انہوں نے بدلہ مسلمانوں سے لیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کانگریس نے جو مسلمان یہاں رہ گئے تھے کیوں نہیں نکالا جس طرح ہمیں وہاں سے نکالا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس کا کبھی بھی پروگرام نہیں تھا کہ وہ ایک ہندو راشٹرا بنائے، وہ تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جو آج کے دور کی سب سے سویلائزڈ ایک طریقہ ہے زندہ رہنے کا، کہ آپ کا مذہب آپ کا، میرا مذہب میرا، کیونکہ ہم سٹیزن ہیں، ایکول ہماری رسپانسبلٹی اور ایکول ہمارے رائٹس ہیں۔ This is the net result of the history of civilization, کہ جہاں state is there to protect every citizen، لیکن اگر state ہی ایک مذہب اڈاپٹ کر لے اور اس کے اندر پھر پتہ لگے کہ اس کے اندر اگر ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم ہے تو ہمارے اندر شیعہ سنی پرابلم ہے، اور اگر سنیوں میں لیں تو بریلوی ورسز دیوبندی ورسز اہل حدیث کرتے جائیں، تو جتنی ڈویژنز
آپ کہتے ہیں ہندوؤں کے اندر ہے اس سے زیادہ تو آپ کی اپنی ہے. اگر انڈیا اب انوالوڈ ہے آئی ول ناٹ چیلنج اٹ, کیونکہ یہ UN رپورٹ آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو سینڈ اٹ ٹو می, آئی ہیو ناٹ سین اٹ, بٹ گرانٹنگ کہ یہ ایسے ہی ہے اور سمجھ بھی آتی ہے کہ اگر آپ ان کو تنگ کرتے ہیں تو وہ دے ول ٹرائی ٹو بیلنس اٹ, اور کہتے ہیں بلوچستان میں ان کی انوالومنٹ ہے, بلکہ میں نے ان کے کچھ لوگوں کو کہتے بھی سنا ہے. کلبھوشن یاد ہاں جی, نہیں, دا روڈ ٹو بلوچستان از تھرو کشمیر, یہ میں نے کہتے دیکھا ان کو. سو گرانٹنگ یور پوائنٹ, بٹ somebody has to call it کہ یہ اب ختم ہونا چاہیے. جی وہ ہمیں ختم نہیں کر سکتے بھی, یار یہ نیوکلیر پاور جی چانس ہی کوئی نہیں ہے. ہم ان سے کچھ نہیں چھین سکتے کسی غزوہ ہند کا سہارا کر کے, یا دس از آل ویسٹ آف ٹائم, اٹس اے ہیوج ویسٹ آف ٹائم. یہ سارا کچھ باقی دنیا نے کر کے دیکھ لیا ہے, اور ہماری وہ کہتے ہیں پنجابی میں کھیسے جڑے نے وہ خالی ہو گئے. ہاں جی, سو واٹ آر یو پرسوئنگ, یہ ڈیلوژنل ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از سر, دونوں کو کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. وہاں انہیں بند کرنا پڑے گا یہ اینٹی مسلم اینٹی پاکستان بکواس. ہمیں بھی اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. وی آر آفٹر آل 220 million people with a very strong army. Pakistan needs a strong army for its survival. No doubt, nuclear power, nobody can attack you with impunity. Impunity means کہ اب میں کر دوں اور میرے پہ کچھ نہ ہو سکے. تو پاکستان اس کارڈ کو کہنا نہیں چاہیے, بٹ پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے. تو ان حالات میں جب اب جنگ کبھی نہیں ہونی. آپ ایک اور میری مثال دیکھ لیں, آپ لاہور سے واقف ہیں کچھ لوگ, یار جتنی ایڈوانسڈ یہ وہ بنی ہے نا کالونیز, ڈیفینس کالونیز, یہ وہ ہر سال جب بھی میں آتا ہوں وہ انڈیا کے بارڈر کے قریب طرد ہوتی جاتی ہیں. نا یو ٹیل می, جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہونی ہو اس کے پاس تو نہیں نا آپ جاتے, آپ اپنی بیسٹ لوکیلٹیز کو اس سے بہت دور لے جاتے ہیں. تو دے نو کہ یہ جنگ نہیں ہو سکتی, لیکن لوگوں کو یہ کہہ کے کہ جنگ کی وجہ سے ہمیں یہ بھی ہے, اتنا ڈیفینس پہ کرنا چاہیے, اس پہ یہ کرنا چاہیے. آپ وہی پیسے اسکولوں میں کالجوں میں لڑکیوں کو اپ لفٹ کرنے میں وہ ڈینائی کر رہے ہیں. پاکستان کا ایکسپینڈیچر آن ہیلتھ از, ایک تو ہے نا آفیشیل فگر, لوگ کہتے ہیں اٹس 1.3% اونلی, سوری ایجوکیشن اور ہیلتھ. ایجوکیشن پہ شاید 4%, لیس دین 1%. لیس دین 1%. سو یہ از دس ناٹ کرمنل ویئر اے اسٹیٹ is spending so little on health and so little on education, and where does the money go? اب یہ کتنے اسکینڈل ہیں کہ جی کروڑوں کی, کوئی اربوں کی بات مجھے بتاتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں, اور out there you see people totally abandoned. تو جو اسٹیٹ بناتی ہے دنیا وہ تو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بناتی ہے نا. تو اس اسٹیٹ کا آ جانا مبارک ہے آپ کو سب کو, بٹ اٹس ناٹ ڈیلیورنگ, دیٹس دا پرابلم. سر سندھ کے اندر پارٹیشن کے دوران ہم نے نہیں دیکھا قتل و غارت. جی جی. اچھا, دوسرا جو اسلامک کانسیپٹ ہے اسٹیٹ کا, جس میں ماوردی, غزالی, ابن خلدون, شہید مطہری اگر آپ انہیں دیکھیں, تو اس میں چونکہ ریلیجن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ ویسٹرن کانسیپٹ میں نہیں ہے. تو ویسٹرن کانسیپٹ چونکہ اس وقت ماڈل آف ماڈرنائزیشن ہمارا ویسٹ کا ہے, تو اس پرسپیکٹو سے آپ کا جو آرگومنٹ ہے بڑا ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم وہ اسلامک فلاسفی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کو آپ دیکھیں, اسلام کا بھی تو یہ ہے نا کہ یہ شریعہ اور یہ فقہ جو ہے انصاف کی بنیاد پہ بنایا گیا نا اس زمانے میں, کہ یہ انصاف ہے اس زمانے کا. اس کے اندر سلیوری بھی الاؤڈ تھی, اس کے اندر باندیاں بھی آپ رکھ سکتے تھے, اینڈ اٹ واز آل لیگل پراپرٹی. اور وہ مسلمانوں نے ختم کر دی ہے اپنے آپ دیکھیں, ساری دنیا کو دیکھ کے مسلمان بھی تو سیکھ رہے ہیں نا. یعنی یہ جو ہے موبائل کے ذریعے جو اب دوستی ہو رہی ہیں, میری جب میں جوان تھا تو تب تو نہیں تھی, اینڈ آئی ریگریٹ کہ میں یار آج وائی آئی ڈنٹ ہیو اے موبائل ایٹ دیٹ ٹائم. تو دنیا تو بدل رہی ہے, اس کو ڈسٹارٹ نہ ہونے دیں, اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اسلام نے ایک زمانے میں جو رائٹس کا پوائنٹ دیا وہ اپنی جگہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کو 1 لڑکے کو 2. ہندو لا کے اندر جو منوسمتری ہے, آل دا پراپرٹی گوز ٹو دا سن, گرلز گیٹ نتھنگ, انہیں دہیج دیا جاتا ہے, بٹ آل پراپرٹی گوز ٹو دا سن.
انہوں نے وہ لا چینج کر کے لڑکیوں اور لڑکوں کی 100% ایکول رائٹ کر دی ہے. تو لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کے اندر جو دقتیں تھیں ان کو اوور کم کر ہی لیا ہے نا. میں تو یہاں پہ اگر کہوں میرے خیال سے دا بیسٹ چینج میڈ ان پاکستان واز بائی جنرل محمد ایوب خان فیلڈ مارشل. انہوں نے مسلم فیملی لا کا وہ لا کے آرڈیننس عورتوں کو مطلب یہاں پہلے ہوتا تھا کہ جس کے پاس پیسہ ہے آج یہ شادی کر لی طلاق 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 اس کی چھٹی ایک اور کر لی بیکاز دس واز ناٹ ان دا پبلک اٹ واز اے پرائیویٹ افیئر. انہوں نے کہا کہ یونین میں یہ سارا ریکارڈ ہوگا اور آپ کی بیوی پہلی اگر مانے گی تو دوسری بیوی آپ لا سکتے ہیں یا ان کو طلاق دیں. سو عورتوں کے رائٹ انہوں نے اس میں قائم کیے. انہوں نے 16 سال کی ایج جو تھی وہ منیمم رکھی فار اے گرل ٹو میری. اب تو سنیں وہ بھی 18 سال ہو گئی ہے. ہاں جی. تو مجھے یاد ہے جتنے مولوی ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اسلام اتنا ایج دا ہے یہ ساری اس قسم کی نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ اسلام کے نام پہ یہ لے کے آتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا ان مولویوں کو, سر معاف کرنا ذرا, کہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں جو جمعے کے فتوے وہ جو ہوتے ہیں خطبے میں کبھی انہوں نے کہا ہو کہ آپ اپنی دولت غریبوں میں بچے, کوئی بیوہ ہے اس کا مدد کر دیں. یہ وہ سارا یہ غزوہ ہند اور یہ اس قسم کی ملیٹنسی یہ پلیڈ کرتے رہتے ہیں. تو I think the Muslims have as much a right as any other human being living today to the same rights and freedoms جو کہ ایک civilized society میں ہونے چاہیے. ہاں کوئی مجھے کہے کہ ہم اسلام ختم کر دیں گے as a private faith, I will be the first one to stand with you and oppose it. As a private faith, as an ethical factor, as your understanding of the universe, it's a fine idea. But that's true for a Hindu, وہ اپنا کرے, کرسچن اپنا کرے, لیکن سٹیزن جو ہے should be under the same law, they should have the same duties and the same rights. یہی فارمولا ہے جو چلے گا. اسلام خطرے میں نہیں ہے, خطرے میں ہے وہ نظام جو آپریشن پہ بیسڈ ہے. میرا کوشچن ایک تو یہ ہے کہ ہم ایلیٹ پہ بات کر رہے تھے, تو ہماری جو ایلیٹ ہے اس میں ہم بیوروکریسی بھی آ جاتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ, اس پہ آپ کی کتاب ہے پاکستان دی گیرزن اسٹیٹ. وہ کیا ہم عموماً سنتے ہیں جرنلسٹوں سے بڑی سپرفیشل وے فارورڈ بتاتے ہیں جی. ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ وہ کیا ایک بنیادی چینج ہوگا کہ ہم پٹ ان پلیس کریں اور اپنے اس کے اندر وہ تبدیل لائیں تاکہ راستہ ہمیشہ کے لیے جو پولیٹیکل انٹرونشن اس کا راستہ بند ہو جائے. دوسرا کوشچن یہ کیونکہ آپ اسکینڈینیوین کنٹری سے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے جی, پاکستان کو آپ وہاں کے ایکسپیرینس سے کیا بتا سکتے ہیں کہ ہم ان بنیادوں پر پاکستان کو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کھڑا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. فرسٹ جو بعد میں آپ نے بات کی ہے ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ جو بنی ہے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کی بنیاد پہ بنی ہے, جس کو آپ مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو یو گیٹ نیشنل ویلتھ, اور جیسے جیسے انکم آتی ہے اس پہ ہیوی ٹیکسیشن ہوتی ہے. ہمارا جیسا ملک ویلفیئر اسٹیٹ اگر نہ بھی بنائے تو ڈیولپمنٹل اسٹیٹ بنائے. ڈیولپمنٹل اسٹیٹ مینس دا رائٹ آف compulsory education for every child. By law, every child should have 8, 9, 10 years of free education subsidized by the state. Health کے اندر آئیں تو جو آپ کی بیسک ہسپتال جتنے ہیں پاپولیشن کے مطابق ان کو ایکسپینڈ کریں, وہاں پہ ان کو سبسڈائزڈ میڈیسن. مثلاً I have paid a lot of tax as a professor in Stockholm University, but جب کہ I am now 76 اور مجھے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو I pay nothing. all that is free for me. اور میرے جو 2 بیٹے ہیں وہ یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں and they had to pay nothing. So free education, but I paid heavy taxes. انکم میری اتنی زیادہ نہیں تھی but enough to live very comfortably. تو ویلفیئر اسٹیٹ ایک ہم ڈیولپمنٹل اسٹیٹ پہلے تو بنائے نا کہ ہر ایک کو give everybody the right to education. That's fundamental. Give everybody health facilities. سنیں پولیو جو ٹیکے لگانے جاتے ہیں یہ ان کو مار دیتے ہیں یار. یہ اس قسم کی جنون جو ہے نا اس کو اسٹیٹ ہی ہینڈل کر سکتی ہے. ایک شریف آدمی تو ایسے نہیں نہ کرتا کسی کو. So where is our state? اسٹیٹ ڈنڈے مارنے کے لیے نہیں ہوتی. اسٹیٹ ہر انسان کی فریڈم اور رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو وہ برنگ بیک دا اسٹیٹ بٹ ناٹ ایز این اوپریسر.
but as a benefactor. یہ والی بات ہے. جو کانٹراڈکٹری نیریٹو تھا جناح کا پارٹیشن سے پہلے اور اس کے بعد, جی, اس کی امپلیکیشن آج کے وقت میں نمبر 1. نمبر 2 یہ سر کہ جو اسمبلی پہلی سندھ اسمبلی انہوں نے ڈسمس کی تھی, جی جی, جو نیت رکھی انہوں نے ہماری بنیادوں میں, اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ ٹھیک ہے. پہلا کیا تھا یار, یہ دوسرا والا زیادہ اٹریکٹیو ہے. پہلا کانٹراڈکٹری, ہاں سر وہ تو اٹس ٹو ویل نون. ایک ریلیٹڈ اس سے بھی سوال ہے, ہاں آپ ہی بتا دو بیٹا, بتا دو. یہ کہ سینٹر پرووائنڈ ریلیشنز جو ہے وہ پیچیدہ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں. جی, سر پارٹیشن سے پہلے جو ریلیٹو تھا اور بعد میں جو ریلیٹو تھا وہ بالکل ریورس ہو گیا, ریورس ہو گیا. دیکھیں جناح صاحب نے پاکستان کا کیس ایز اے لائر جیتا ہے, اور لائر جب کورٹ میں ہوتا ہے وہ آرگیومنٹ دیتا ہے جس سے کہ ہی فیلز کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے. تو اس کے اندر اب کیس جیتنے کے لیے ایک تو انگریز کو کنونس کرنا ہے, ایک کانگریس کو آئسولیٹ کرنا ہے, مگر مسلمانوں کو تو بھی ساتھ لانا ہے نا. تو اس 7 سال میں مسلمانوں کو انہوں نے وہ کہتے ہیں ابنڈنس میں پرومسز کر دیں کہ یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, رسول اللہ کے دور میں کی طرح ہم ایک ایسا انصاف بنائیں گے جہاں پہ نہ منی لینڈر ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. اور پاکستان کا نعرہ کیا, لا الہ الا اللہ, یہ اس قسم کی ہائپ انہوں نے کریٹ کی. بٹ واز جناح سیریس اباؤٹ اٹ؟ آئی ہیو مائی ڈاؤٹس, بیکاز ہی جسٹ وانٹیڈ ٹو ون دا کیس, اینڈ وننگ دا کیس مینس کہ مسلمانوں کو ان کا ووٹ لینا ہے, اور پھر انہوں نے ووٹ لیا. اب جب میری ایک اور آرگیومنٹ شاید اس کتاب میں اگر آپ پڑھیں, پولیٹیکل تھیوری والے ول فائنڈ اٹ ویری اوریجنل. میں نے کہا ہے پلیٹو آن ورڈس, ایرسٹوٹل, ایوری ون انڈرسٹینڈز دا پاور آف دا ورڈ, بٹ آفٹر 2500 years آئی ایم اے پولیٹیکل تھیورسٹ. میں نے کہا ہے دا ورڈ اینڈ اٹس پاور not only limits people but also the one who creates that word. یعنی جناح صاحب نے پرومسز تو کر دیں, لیکن 11 سپٹمبر اگست والی اسپیچ کے ذریعے کیا وہ ساری جو باتیں کی ہوئی تھی واپس لے سکتے تھے؟ نو. وہ اٹ ہیڈ بیکم میس کانشیسنیس. تو جب میس کانشیسنیس بن گئی تو اسی لیے 11 اگست کی اسپیچ کے بعد جناح صاحب اور اس کے اپنے ایڈوائزرز نے کہا کہ بس اس کو اب جانے دو. اس کے بعد 14 اگست کو جب پاکستان کا ایکچوئل انوگریشن ہوا ہے کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا, تو وہاں پہ ماؤنٹ بیٹن گاٹ اپ ایز ریپرزینٹیو آف دا برٹش ایمپرر. ہاں, تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے اپنی ایک اسٹیٹ بنا لی ہے, اور مسلمانوں میں بڑے بڑے عظیم یہ رولر ہوئے ہیں, مثلاً اکبر. جناح صاحب then gets up and says کہ yes, Akbar is to be noted, but our real inspiration is Prophet Muhammad, who first defeated the Jews and Christians and then treated them very well. اب وہاں پہ اب واپس 11 اگست کو تو وہاں پہ نہیں ہے, but by 14 اگست 3 دن کے بعد ریاست مدینہ is back. So what Imran Khan is saying is actually continuation of what Jinnah was saying. اور یہ باقی سارے یہی کرتے رہے ہیں کہ whenever in trouble تو یہ کہہ دو کہ یہ اسلام دشمن ہے, یہ ملک توڑنا چاہتا ہے. دوسرا آپ کا سوال, ایز گورنر جنرل میں کہتا ہوں کہ the destruction of democracy begins with some decisions of Mr. Jinnah. First of all, 22 اگست کو ایک elected government نارتھ ویسٹ فرنٹیئر خیبر پختونخوا کی, ہاں جی, جس کے 2 کنڈیشنز ہوتے ہیں ڈسمسل, گورنرز رائٹ انڈر آرٹیکل 93, کہ وہاں پہ ایک تو لیجسلیٹو اسمبلی میں آپ کی میجورٹی نہ رہے, اور ایک لا اینڈ آرڈر بریک ڈاؤن ہو جائے. دونوں نہیں تھے, اینڈ ہی ڈسمسڈ اٹ, اور ایسی پاور ایکوائر کی جو وائس رائے کے پاس نہیں تھی. دس از آل, وہ آپ جناح کی کتاب پڑھیں, اس میں آل ڈیٹیلز آر گیون. اور پھر سندھ کی حکومت ڈسمس کر دی, کیونکہ وہ تھی بھی مسلم لیگ کی. کھوڑو واز دا چیف منسٹر. وہ کہہ رہا تھا یار سندھ کے اندر صرف کراچی ہے جو ایک بڑا شہر ہے, اس کو سندھ کا ہی رہنے دو. انہوں نے اسے فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دیا. پھر یہ چلے گئے بنگال, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. اب دیکھیں نارتھ ویسٹرن انڈیا, ناردرن انڈیا میں اردو واقعی لوگ پڑھتے تھے,
لیکن بنگالیز ور اونلی کنورسنٹ ان بنگالی, اور پڑھائی لکھائی بھی ان کی ساری بنگالی میں تھی, اینڈ دے ور 55% آف دا پاکستان پاپولیشن. ہاؤ کین یو گو اینڈ امپوز اے لینگویج جو اس زمانے میں پاکستان کی پاپولیشن کی مدر ٹنگ 3% کی تھی. پاکستان ٹوٹنے کے بعد اب جو ہے نا اردو اسپیکنگ اوریجنل وہ ہے 7%. باقی جو پنجابی ہیں, پختون ہیں, سندھی ہیں, بلوچ ہے, براہوئی ہیں, ان کی زبانیں تو ہیں نا. تو اس طرح جو ایک ڈیموکریٹک کلچر کریٹ کیا جاتا ہے نا, وہ شروع سے نہیں ہو سکا. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے بھی جس طرح حوالہ دیا کہ ایک میجر تھا برٹشر جب پاکستان کو لیفٹ کر رہے تھے, دین سے کہ میں پاکستان جو ہے نا اسلام کی بیس پر یا یونیورسٹی نہیں کریٹ کرنا چاہتے ہم انڈیا کے ساتھ. کیا دوبارہ بولو. کہ میں پاکستان کو جو ہم کریٹ کر لیتے ہیں وہ اس لیے کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو یہاں پر استعمال کریں گے کر لیتے ہیں, یا انڈیا کے ساتھ ہم جو ہے نا یونیورسٹی نہیں کریٹ کرتے ہیں, بلکہ ہم جو ہے نا ایک ایسا بلاک کریٹ کرتے ہیں جو کہ سوویت یونین کو کرٹیل کرے گا. اچھا ہاں. تو ابھی مجھے ایک کیونکہ جنابی بلر تھا, اس نے مطلب کبھی سیکولر اسلامک اسٹیٹ کی باتیں کرتے تھے, کبھی سیکولر اسٹیٹ کی باتیں کرتے تھے. سیکولر کبھی نہیں کی. وہ 11 اگست کی اسپیچ میں دا ورڈ سیکولر از ناٹ یوز ٹو. بلکہ ایک تھوڑا اگزامپل دے دوں, انہوں نے کہا کہ یہ اسلامک یہ جو اسٹیٹ ہے گریجولی انگریز جس طرح اب ڈیموکریٹک یو کے ہو گیا ہے, ہی ڈنٹ گیو دا ایگزامپل آف ٹرکی جو تھا ترک نے سیکولر اسٹیٹ بنائی تھی. ہی کوڈ ہیو. سو سیکولرزم کے وہ کبھی بھی حامی نہیں تھے. سمجھ گئے آپ؟ اور میرا سوال ہے یوتھ کے بارے میں. یوتھ کے بارے میں نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ اگر کسی بڑے آدمی کو آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ وہ یوتھ میں کیسا تھا, مطلب 15-20 سال کی ہے. تو پاکستان کی جو پریزنٹ جنریشن کیسی ہے وہ 1950s اور 60s کی ہے. اس ٹائم پیریڈ پہ یہ تھا کہ انڈیا سے تھریٹ تھا, اور وہی انڈیا والی جو نیریٹو ہے ہو رہا تھا اسی کے اوپر اب انہوں نے اصل پوزیشن 90s 80s سے آنورڈ ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری لیڈرشپ چینج ہوئی. وہی زرداری, فضل الرحمان, یہ 1980s کے پولیٹیشن. تو ہماری پیدائش سے 20 سال بعد بھی یہ یہی ہے. اس سے پہلے بھی یہی کہ اگلے 20 سال بھی لگ رہا ہے کہ یہی ہوں گے. تو یوتھ کا جو بھی رول ہے, مطلب ہم روز سنتے ہیں کہ یوتھ میں رول ہے. اب میڈین ایج پاکستان کی 23 ہے, اور 23 کا کوئی ریپرزنٹیٹیو نہ پارلیمنٹ میں ہے نہ کوئی سینٹ میں, اور ان کی لائک 70 ایئر کا بندہ کیسے لانگ ٹرم سوچ سکتا ہے ان 22-25 سال کے لوگوں کے. اور دوسری بات وہ آپ نے موبائل فون والی کی, موبائل فون ہمارے پاس بھی ہے لیکن اس کا پھر بھی ہمیں فائدہ. یعنی ہر وہ آزادی جو نیچر نے آپ کے لیے ویسے تیار کی ہے اس کو اس پہ پابندی لگانا ان کی اسپیشلٹی ہے. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا. یو ہیو مائی فل سمپتھیز. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال جی؟ سب سے پہلے سر تھینک یو سر فار کمنگ ٹو کیو اے یو. میرا سوال یہ ہے کہ سر مطلب لوگ جو بھی نام دے دے, کوئی کہے گا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, کوئی کہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی ہے, لیکن ان ون وے اور دا ادر دی ایگزسٹنس آف پاکستان از دا بگیسٹ تھریٹ to the life and the interest of more than 60 or 70 millions of Pashtuns and Baloch. Okay. So sir, there are a lot of problems, like there is even a denial of life to these people because of the notion that it's in the best interest of Pakistan to have hostile foreign policy towards Afghanistan. تو سر میرا جو سوال ہے یہ ہے کہ کیا وے فارورڈ ہے, کیا ہم اسی پاکستان میں جو پشتون ہے یا بلوچ ہے اسی پاکستان میں اپنے آپ کو اکموڈیٹ کر لے؟ دیکھو یار بات سنو, آئی ایم اے پولیٹیکل سائنٹسٹ, اور ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے یو فائنڈ دا موسٹ پازیٹیو سولوشن. پاکستان کی ڈسٹرکشن آئی ڈونٹ تھنک از دا سولوشن آئی وڈ وانٹ ایٹ آل. لیکن اگر یہ اس طرح چلتے رہے تو پاکستان کی ڈسٹرکشن اپنے آپ ہی ہو گئی. میں نے ایک لفظ ساروں کو سکھایا, آپ بھی سیکھ لیں اگر آپ نے کبھی میرے ویڈیو نہیں سنے. اسے کہتے ہیں ناہلزم, NIHIILSM. ناہلزم مینس سیلف ڈسٹرکشن. انڈیا کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے, طالبان وٹ ایور, لیکن پاکستان از ان اے موڈ آف سیلف ڈسٹرکشن. تو اس کو ہم ہی روک سکتے ہیں. آپ کی جو بات ہے کہ پختون بھی تنگ ہے, بلوچ بھی تنگ ہے,
इंडिया ने कैसे इसको रिजॉल्व किया, वहाँ पे भी तो बहुत इस किस्म की मूवमेंट चली है ना. दे स्टार्टेड विद 9 प्रोविंसेस इन 1947, वो उन्होंने 29 कर दिए हैं अब. तो वो जहाँ जहाँ देखते हैं कि एक इलाके में कुछ इलाके डेवलप्ड हैं, कुछ नहीं है, और यहाँ के लोग एक अपना डायलेक्ट बोलते हैं, उनका एक अपना कल्चर है, तो इनको मौका दिया जाए कि ये अपना एक स्टेट बना लें और इनके फंडिंग फिर सेंटर से हो. तो उन्होंने इसको इस तरह रिजॉल्व किया. मसलन साउथ इंडिया के अंदर एक एंटी नॉर्दर्न इंडियन मूवमेंट थी, हाँ, ड्राविडियन वर्सेस एरियन जो भी आप कहते हैं, उनको उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया. वहाँ पे उन्होंने 4 प्रोविंसेस बना दिए, तेलुगु स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग, कन्नड़ा स्पीकिंग, मलयालम स्पीकिंग. तो उनको जब अपनी वो बन गई, हुकूमतें बन गई, तो दे बिकेम सेटिस्फाइड. तो दुनिया में तरीका यही है कि कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, दोनों का इंटरेस्ट देख के आप एक नया फार्मूला लेके आए. हम मसलन अब ये देखें ना कॉन्ट्रडिक्शन पाकिस्तान की. ऑन द वेस्टर्न फ्रंट वी वांट द लाइन, ये जो डूरेंट लाइन है वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए. ऑन द ईस्टर्न फ्रंट इंडिया आई एम श्योर वुड लाइक टू हैव द लाइन ऑफ कंट्रोल. हम उधर नहीं मानते, तो हमारी पॉलिसी कहीं भी कोहेरेंट नहीं है. इसमें वो जद में आ जाते हैं, पख्तून भी आ जाते हैं, बेशक बलोच भी आ जाते हैं, अब दे आर अप इन आर्म्स. सो I can only say that if you don't change now, Pakistan can disintegrate. But would I recommend disintegration as the way out? I would not do it. क्योंकि देखें 47 में जो हमारे पंजाब में हुआ है, 1 मिलियन लोग कम से कम मारे गए, 90,000 लड़कियों को, औरतों को अगवा करके मार्केट्स में बेचा गया. हिंदू, सिख, मुस्लिम विमेन वर जस्ट देयर, हाँ जी. और 14 से 15 मिलियन लोग अपने घर से बेघर हुए. अब अगर पाकिस्तान में ये दोबारा रिपीट होता है तो कितना ब्लड शेड होगा. स्टेट जब बन जाती हैं अंडर इंटरनेशनल लॉ, उनकी ड्यूटी है कि अपने सिटीजन्स का इंटरेस्ट को प्राइमरी दें. यही तो आज की सारी डिस्कशन है कि आपने इंडिया सेंट्रिक हो के सारी बाकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज़ीरो कर दी है, और उसमें भी आपकी अचीवमेंट ज़ीरो है. सो यू हैव फेल्ड ऑन ऑल फ्रंट्स. तो इज़ इट नॉट टाइम फॉर चेंज? पख्तूनों के जो राइट्स हैं उनकी जो वो अकोमोडेट करें, बलोचों के करें, तो ये पाकिस्तान चल सकेगा. अगर नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी वेरी डिस्ट्रक्टिव. ऐसे मुझे कहना चाहिए. सर एक तो कमेंट है और एक क्वेश्चन भी है. जी सर कमेंट ये है कि वंस आई वाज कंडक्टिंग माय पीएचडी स्टडीज एट लेस्टर यूनिवर्सिटी. अच्छा, लेस्टर में? Leicester जी में, sir. जी. So I had conversation with my supervisor and we debated between India and Pakistan issues, and we came to conclusion that there are 8 agenda points that were agreed in 2004 ठीक है. in composite dialogue. Composite dialogue. So in those composite dialogue, what I have found in my studies is that there are 2 important issues or problems between India and Pakistan. From the standpoint of Pakistan, it is basically Kashmir, That's right. and from Indian point of view, it is terrorism That's correct. to deal with. My supervisor, Andrew Footer, he basically gave me this suggestion that why not Pakistan and India agree to resolve other issues that are not major. Okay. For example, Siachen, Wular Barrage, ठीक, Sar Creek, ठीक. and other issues. And then, when there is an environment or conducive environment, once those minor issues are resolved, then they can negotiate on major issues Fine like point, fine Kashmir point. and terrorism. इसका जवाब दे दूं Sir, to illustrate. sir, this is the similar question. अच्छा. Question is whether Pakistan and India can initiate their negotiation on those minor issues, and then they move on to resolve their issue. Very good. I think this is an excellent suggestion of yours. और सियाचन पे भी हो सकता है हर जगह, लेकिन दोनों तरफ से जो the feeling of lack of trust has come to a point where
enlightened people like you, professors, students have to be vocal that we want problems resolved. اور مائنر سے کیوں نہ شروع کریں. بٹ آئی کین گیو یو اے ویری گڈ ایگزامپل آف ہاؤ دیز ٹو اسٹیٹس نیور دا لیس ہیو فاؤنڈ ون سولوشن دیٹ ورکس ٹو دیئر ایڈوانٹیج. دا انڈس واٹر ٹریٹی. اتنی جنگیں ہوئی ہیں کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ہم اس کو توڑ رہے ہیں یا انڈیا نے کہا ہم کو توڑ رہے ہیں, کیونکہ دونوں کو فائدہ ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس ٹریٹی کے اندر جواہر لال نہرو کیم ٹو کراچی اینڈ دین لاہور, اور فیلڈ مارشل ایوب خان واز دین پریزیڈنٹ. اس کے اندر 80% آف دا واٹر آف دا 6 ریورز واز گیون ٹو پاکستان, اور 20% صرف انڈیا کو ملا ہے. مگر آبلیگیشن تھی کہ اس پانی کے لیے آپ ڈیمز بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ پاکستان نہیں کر سکا. اور 3 دفعہ یہ آربیٹریشن کے لیے گئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں. ایوری ٹائم دا رولنگ از دیٹ دا انڈینز آر فیتھفل ٹو دا ٹریٹی. یہ جو بجائے 7 انچ کے وہ 8 انچ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے, یہ وہ 7 انچ والے ہی چینج کر سکتے ہیں. سو انڈین پوزیشن ہیز بین ایکسیپٹیڈ بائی دا آربیٹریٹر. وہ ہوتا ہے جو دونوں مانتے ہیں, بوتھ ایگری کہ جو اس کی رولنگ ہوگی وی ول ایکسیپٹ. 3 دفعہ ان کا کیس جو. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از انڈیا از ایکچولی دا اپر ریپیرین. جو دریا کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا اس کے پاس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اگر وہ روکنا چاہیں ہمارا پانی تو روک سکتے ہیں, انہوں نے نہیں روکا. انہوں نے اپنی ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو کیا ہے, پھر بھی ہمارا پانی بہہ کے تو سندھ میں چلا جاتا ہے بجائے کہ ہم اس کو سانس. تو پاکستان نے اپنے کسی کنکریٹ مسئلے کو کبھی ریزالو نہیں کیا. یہ پرابلم ہے, اور یہ سارا ایلیٹ جو ہے وہ اس کی بدماشی ہے کہ یہ چیزیں حل نہیں ہوتی. ورنہ دیکھو میں اسٹاکہولم میں رہتا ہوں, وہ وہاں پہ چارے یہ لڑکے پاکستانی 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, تو دے آر ویری ہارڈ ورکنگ. یونیورسٹیز میں اگر جاتے ہیں تو دے ڈو ویری ویل. دیر از نتھنگ رانگ ود دا پیپل آف پاکستان. دے آر اے ویری انٹرپرائزنگ ہارڈ ورکنگ پیپل. ویئر از دا گورنمنٹ ٹو گیو دیم اے ڈائریکشن. آج کی گفتگو تو یہ ہے نا کہ ایلیٹ کے لیے بنا تھا تو وہ تو موجیں موجیں ہیں. اگر عوام کے لیے بنا تھا تو وہاں پہ تو دیر از نتھنگ دیٹ وی کین بی پراؤڈ آف. یہ مسئلہ ہے. دینا تو ڈاکٹر ساجد کو چاہیے تھا, لیکن آن بیہاف آف سر ایریا اسٹڈی سینٹر اینڈ آن بیہاف آف آل مائی اسٹوڈنٹس ہیئر فرام ایف اینڈ پی ایچ ڈی فرام ایریا اسٹڈی سینٹر اینڈ فرام نپس اور باقی بھی ڈپارٹمنٹ جو یونیورسٹی, سر ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے, اور کاشف کی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فیس بک پہ تو سلام دعا ہے. لائک میں فیس بک میں فالو کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب کے مختلف میں نے ڈیبیٹس بھی سنی ہیں, لیکن سامنے بیٹھ کر بہت ساری جو چیزیں جو سوالات تھے ان کا جواب آج ہمیں ملا ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹفل ایڈریس اور جو آپ نے خطاب فرمایا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور انکارپوریٹ کریں گے. اور سر میں ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر یہ ہمارے بچے آپ سے رابطہ کریں, اسپیشلی بیکاز تھیسس کر رہے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے, اس حوالے سے کبھی انٹرویو وغیرہ کا ہو تو آن لائن ہی اگر آپ انہیں. میں نے تو کبھی ہی کسی کو ریفیوز نہیں کیا. تو آج تو ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے تو ان کا تو رائٹ بن جاتا ہے میرے پہ. ٹھیک ہے. سو لیٹ می ہیو دا فائنل ورڈ ان سیئنگ دیٹ سر آئی ایم deeply grateful that you provided me this opportunity. Sir. And I am very proud of Kashif that I have a student who facilitated it. And people largely heard me, and from the faces, if I can read them, none of them is very angry with me. I am sure many are convinced by my argument. And those who are not, but that's the reality. As academics, as intellectuals, we can only present a point of view, and we should never try to impose it on others. تو آپ اس ڈسکشن کے بعد اگری کریں تو میں بہت خوش ہوں, ڈس ایگری کریں تو آئی ہیو نو آبجیکشن, بیکاز ہر ایک کا اپنا ایک زندگی کا ایکسپیرئنس بھی ہے نا, پرسپیکٹو بھی ہے. سو آل دیٹ از دا ڈیٹی گریٹی آف لائف. So thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.